الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑے ذوق شوق پیار محبت نال سرکار دی بارگاہ درود و سلام. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا
سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا ہاشمی یا قرشی یا عربی یا مطلبی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ یا خلیل اللہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں 70,000 پردے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں 70,000 پردے جہاں میں لاکھوں طور بن جاتے جو اٹھ جاتا حجاب تیرا جہاں میں لاکھوں طور بن جاتے جو اٹھ جاتا حجاب تیرا جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے تجھ سا نہ حسین دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں تجھ سا نہ حسین دیکھا لاکھوں میں
کیونکہ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، تجھ سا نہ حسین دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، تجھ سا نہ حسین دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں۔ سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں، سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں، تجھ سا نہ حسین دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وآدم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سروراں حامی بے کساں غم گسار زمان قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزیز بچوں، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، کیونکہ مہینہ رجب شریف دا مہینہ ہے۔ اس مہینے دی 6 تاریخ نو حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ دا عرس مقدسہ ہے۔ اج انشاءاللہ اسی اس اللہ دے نیک بندے دا ذکر خیر کرنا ہے، انہاں دی زندگی دے متعلق کچھ اسی گلاں سماعت کرنیاں نے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ آپ دی ولادت با سعادت 530 ہجری علاقہ سنجر، یہ جو گاؤں ہے نا، یہ جو پنڈ ہے، یہ ایران اور افغانستان کے بارڈر پر یعنی درمیان کے اندر جو گاؤں موجود ہے، اس علاقے کے اندر آپ کی ولادت با سعادت ہوتی ہے، اور آپ کے والد محترم کا نام غیاث الدین ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ ماہنور ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کی نسل، حضور کی آل، یہ سید زادے ہیں۔ اور خواجہ صاحب کے والد محترم بھی بڑے نیک متقی پرہیزگار بندے تھے، بڑے صوفی بندے تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ
نمازوں کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کریم کی لو میں لگے رہنا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا۔ دیکھیے جب باپ اتنا نیک ہو، ماں جو ہے وہ پردے کو فالو کرتی ہے، پردے کو سب رشتوں سے بڑھ کر رشتہ سمجھتی ہے کہ میں نے پردے کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو پھر دیکھیے اللہ کریم نے ہیرے جیسا پتر عطا کیتا۔ جدو ماپے نیک ہون پھر جڑی اولاد ہوندی ہے نا زمانے دے ولی بندے، جدو ماپے 5 وقت دے نمازی ہون، تہجد گزار ہون، قرآن پاک دی تلاوت کرنے والے ہون، سائیاں دے اتے دن رات رج کے گھج کے درود و سلام دے گجرے پیش کرنے والے ہون، پھر اللہ کریم انہوں نے جڑی اولاد دندا وہ پھر اپنے پیارے ہی عطا کرتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت دا دیہڑا ہوئے گا، 2 لائناں بڑیاں ہون گیاں۔ ایک لائن جڑی ہے وہ کامیاب لوکاں دی ہے، ایک لائن جڑے بندے ناکام ہو گئے نے، فیل ہو گئے نے، ایک لائن ہونا بندیاں دی ہے۔ تسی سمجھدار ہو جڑا بندہ کامیاب ہو جائے سیدھی پٹڑی تے چل پے، پھر یہ پٹڑی بندے نو جنت لے جاندی ہے۔ بندہ سترے کام کرے، چنگے کام کرے، پھر سیدھی راہ تے چلدا چلدا یہ جڑی پٹڑی ہے، جڑی لائن ہے، یہ بندے نو جنت تک لے جاتی۔ جو بندہ غلط کام کرتا ہے، اللہ دی ذات نو ناراض کرتا ہے، پھر وہ غلط پٹڑی تے چل پیندا ہے، تو پھر غلط راستہ بندے نو پھر پٹھے پاسے ہی لے جاندا ہے۔ فرمایا کہ 2 لائناں ہون گیاں، ایک لائن دے وچ اللہ کریم نو راضی کرنے والے بندے نے، وہ جنت وال جا رہے ہیں، ایک لائن والے جنت وال جا رہے ہیں، تے ایک لائن والے دوزخ وال جا رہے ہیں۔ ایسا سننا ہے کہ جڑا اللہ دے ولیاں دی محبت کردا ہے، اللہ دے ولیاں دے نال پیار کردا ہے، اللہ والیاں دی سیوا کردا ہے، اللہ والیاں دی خدمت کردا ہے، پھر اللہ کریم اس بندے نو کنیاں عزتاں تے شاناں تے ٹورا عطا فرماندے نے۔ انہیں حضور نے فرمایا 2 لائناں نے، بندے جا رہے نے، ہن جڑیاں جنتیاں دی لائن ہے وہ تے وچ ایک اللہ دا پیارا بندہ ہے، تے جڑی دوزخیاں دی لائن ہے اس لائن چ ایک جوان باہر نکلدا ہے، وہ جنتیاں والی لائن دے وچ ایک بابا جی آ کے باہ پھڑ لیندا، کہندا بابا جی مینوں پہچانیا جے، بابے دی آ کے باہ پھڑ لئی، بابا مینوں پہچانیا ہے۔ فرمایا پترا کی آکھنا چاہندا ہے؟ وہ آکھن لگا حضرت جی مینوں پہچانو۔ حدیث دی 2 روایتاں ملدی ہیں، پہلی روایت یہ ملدی او بندہ عرض کرے گا بابا جی میں تھانوں ایک واری پانی پلایا سی۔ یہ ویکھنا جڑا اللہ والے نو پانی دے کے گھوٹی پلا چھڈے اللہ کنیاں برکتاں عطا کردا ہے۔ وہ بندہ وہ نوجوان عرض کرے گا بابا جی میں تھانوں پانی پلایا سی۔ دوسری روایت یہ ملتی ہے وہ نوجوان بابا جی دا ہاتھ پھڑ کے عرض کرے گا بابا جی مینوں پہچانو میں تھانوں ایک واری وضو کروایا سی، ایک واری تھانوں وضو کروایا سی، بابا جی مینوں پہچانو۔ اللہ کریم دی ذات تے معاملہ دیکھ رہی ہے کہ میرے بندے کی گلاں پہ کردے نے۔ اللہ کریم نے جڑا اپنا پیارا بندہ سی نا، جڑا ولی سی، وہ جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے پھر اللہ انہوں نے بڑیاں طاقتاں عطا فرماندا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے بندے یہ جڑا نوجوان گل پیا کردا ہے کیا گل واقعی سچ؟ حالانکہ اللہ تو سب کچھ جاندا ہے، یہ سانو دسنا سی کہ عقیدہ کنہ دا سچا جے۔ جڑے اللہ والیاں دی خدمت کردے نے، اللہ والیاں نو ماندے نے، اللہ اتھے بھی انہاں دیاں موجاں لوا چھڑدا ہے تے اگے بھی موجاں لگ جانیاں نے، کیونکہ اللہ والیاں دے نال، کیونکہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نوجوان ہاتھ بن کے عرض کرے گا بابا جی مینوں پہچانیا جے۔ پہلی روایت کے مطابق عرض کرے گا بابا جی میں تھانوں پانی پلایا سی۔ دوسری روایت کے مطابق نوجوان عرض کرے گا بابا جی میں تھانوں وضو کروایا سی۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے بندے دس اے نوجوان کی آکھ رہا ہے؟ او بابا جی اللہ کریم دی بارگاہ وچ ہاتھ بن کے عرض کردے نے مولا اے جڑا نوجوان گل پیا کردا ہے گل بالکل اینجی ہے
گل بالکل حق ہے، گل بالکل سچ ہے مولا، انہیں تیرے بندے دی سیوا کیتی سی، تیرے نیک بندے نو پانی پلایا سی، تیرے نیک بندے نو وضو کروایا سی، پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے پھر گواہ بن جا، جڑا میرے پیارے دی سیوا کرے گا پھر اسی انہوں ایدہ صلہ بھی عطا کران گے۔ فرمایا جن نے تیری خدمت کی تھی ہے اے میرے نیک بندے، اے میرے پیارے گواہ بن جا، انہیں تینوں پانی پلایا سی، تینوں وضو کروایا سی، اج جا تیرے صدقے میں انہوں جنت عطا کر چھڑی ہے، جاج تیرے صدقے میں انہوں جنت عطا کر چھڑی ہے۔ امام الانبیاء دے غلامو اللہ والیانو کی لیا شانہ عطا کیتیاں نے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں جڑا اللہ والیاں دی صحبت اختیار کردا ہے، اللہ والیاں دی بیٹھک استعمال کردا ہے، اللہ والیاں دے کول آ کے بیٹھ جاندا ہے، پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر اس بندے نو اللہ کریم کنا پروٹوکول عطا کر دینے، کنیا عزت عطا کر دینے، کنیا شانہ عطا کر دینے لوگوں۔ فرمایا جڑا اللہ والیاں دے کول آ کے بیٹھ جاندا ہے وہ اپنی جھولی نو اللہ دیا رحمتاں دے نال بھر کے لے کے جاندا ہے، گھر کے بول سبحان اللہ۔ فرمایا جڑا اللہ والیاں دے کول آ کے بیٹھ جاندا ہے، لوگوں گل بڑی قابل غور ہے، جڑا اللہ والیاں دے کول آ کے بیٹھ جاوے او دی چولی بھی رحمت دے پھل پہ جاندے نے، جڑا اللہ والیاں دی سیوا کردا ہے، اللہ والیاں دی خدمت کردا ہے، پھر اللہ والیاں نو اللہ کریم کی شان عطا فرماندا ہے۔ فرمایا لوگوں جڑے میرے بندے بن جاندے نے پھر انہاں دا تعارف کیویں پیش کیتا جاندا ہے؟ فرمایا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ فرمایا جڑے میرے بن جاندے نے انہوں نے بھی کوئی خوف نہیں رہندا، فرمایا کہ انہوں نے پریشانیاں ختم ہو جاندیاں نے، فرمایا دنیاوی زندگی دے وچ بھی انہاں واسطے خوشخبریاں نے تے اگلی زندگی دے وچ بھی انہاں دیاں موجاں نے۔ یعنی اللہ کریم نے سانو دسیا جڑا ساڈا ہو جاوے وہ اتھے بھی کامیاب اگے بھی کامیاب۔ امام الانبیاء دے غلامو اللہ کریم نے فرمایا جیڑا میرا بن جاندا ہے پھر اسی او دیا موجہ لوا چھڑ دے۔ آج اسی ذکر کرنا ہے خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے والد گرامی دا انتقال ہو گیا، والدہ محترمہ بھی انتقال فرما گیا نے۔ آپ فرماندے نے مینوں ابا جی دی طرف وراثت دے وچ ایک باغ ملیا تے کچھ مال ملیا، باغ ملیا تے کچھ مال ملیا۔ آپ فرماندے کہ میں نہ اس باغ دے وچ جڑے بوٹے سی نا انہاں نوں لانا پانی، انہاں نوں کی لانا خدمت کرنی۔ آپ نبی پاک نے فرمایا سب تو اچھی روٹی او ہوے جڑا بندہ اپنے ہتھاں دے نال کماندا ہے، فرمایا وہ اللہ برکتاں پیدا کر دیندا ہے جڑا بندہ حق حلال دی کھاندا ہے، رکھی کھا لے سکھی کھا لے ہوے حق حلال دی، حق حلال دی رکھی دے وچ بھی اللہ برکتاں پیدا کر دیندا۔ خواجہ صاحب فرماندے نے لوگوں میں اپنے والد گرامی دی طرفوں جیڑا سانو انعام ملیا ہے، جیڑا باغ ملیا ہے، آپ فرماندے نے میں اس باغ دے وچ نا بوٹیاں دی سیوا کرنی، بوٹیاں نو پانی لانا۔ تے آپ فرماندے کہ لوگوں میں ایک دن اپنے باغ دے وچ بوٹیاں نو پانی لا رہا تے ایک مجذوب بندہ، مجذوب میرے ویرو اس بندے نو آکھدے نے جے دل دے وچوں دنیا دی محبت نکل جائے ہے، مخلوق دی محبت نکل جائے تے خالق دی محبت آ جائے، انہوں کہندے نے مجذوب، جنہوں اپنے آئے بائیں شائیں سجے کھبے دی کوئی خبر، وہ اپنے سائیاں دی لگن وچ انہا مست ہو جاندہ ہے، اللہ پاک دے ذکر دے وچ انہا وہ مست ہو جاندہ ہے۔ آج سانو بھی بڑے بہروپی قسم دے بندے مل دے نے جی، او جی ان بندے نے انج کر چھڑیا انج کر چھڑیا، میں کیا نا ویر کدی بھی وہ ولی نہیں ہو سکتا جیڑا 5 وقت دا نمازی نہ ہوئے، ولی یارو وہی ہو سکتا جیڑے چہرے
تے سنت مصطفیٰ بھی ہوئے تو 5 وقت دا نمازی بھی ہوئے پاوے وہ ہوا دے وچ پرواز پیا کردا ہے وہ جادوگر تے ٹونے باز تے ہو سکدا ہے اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا اللہ دے ولیاں نے سانو اے درس نہیں دیتا کہ ڈھولاں دی ٹھاپا تے نچنا نا اللہ دے ولیاں نے آکھیا لوکو او جدوں بھی ذکر کرنا ہے رب دا ذکر کرنا ہے تے رب دے محبوب دا ذکر کرنا ہے خواجہ صاحب فرماندے نے لوگوں میں اپنے بوٹیاں نو پانی ڈال رہا ہوں ایک بابا جی تشریف لے کے آندے نے جنہ دے داڑھی مبارکہ دے بالاں دے وچ اٹکے ہوئے نے آپ دی زلفاں مبارکہ وچ گرد فرمایا کہ اٹکی ہوئی آپ نے بڑا سادہ جا لباس پہنیا ہویا ہے لیکن چہرہ بڑا چمک رہا ہے چہرے دے اوتے بڑی نورانیت ہے چہرے دے اوتے بڑا نور ہے آپ فرماندے نے میرے باغ دے وچ بابا جی تشریف لے کے آ گئے نے لوگوں جس ویلے بابا جی میرے باغ دے وچ آئے نے آپ فرماندے نے پھر میں اچھی قسم دے پھل توڑے بڑے پیارے پھل توڑ کے ایک کولے دے وچ رکھ کے بابا جی دی بارگاہ وچ تحفہ پیش کیتا بابا جی نے فرمایا کہ انگوراں دا خوشہ توڑ کے انگور کھانے شروع کر دیتے نے آپ نے بابا جی نے خواجہ صاحب دے چہرے ول ویکھیا فرمایا اے کوئی بندہ عام بندہ نہیں کیونکہ نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ والے جے ویکھن تو بندے دا دل ویکھ دے بابا جی دا نام حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ اس بابے دا نام حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ بابا جی نے خواجہ صاحب دی پیشانی وال ویکھیا کیونکہ آپ سید سن سید ہوندہ ہی سونا ہے اصلی تے نسلی سید ہوئے انہوں اپنا تعارف نہیں پیش کرنا پیندا وہ دے چہرے تو پتہ چل جاندہ ہے اصلی سید ہے کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب گرانا خواجہ صاحب فرماندے نے لوگوں بابا جی نے انگور کھانے تو بعد فرمایا پترا ہن تیرے نال ایک دو گلاں کرنیاں پر بڑیاں ڈاڈیاں گلاں کرنیاں نے فرمایا خواجہ صاحب تھانو اللہ کریم نے بوٹیاں نو پانی لان واسطے نہیں بھیجیا تھوڑی اللہ کریم نے ڈیوٹی کو جو ہور لائی ہے تسی لوکاں نو سدھیا کرنا ہے لوکاں نو دسنا ہے لوکو اللہ دی عبادت کریا کرو فرماندے نے خواجہ صاحب بابا جی نے اپنی گتلی دے وچوں ایک سکی روٹی دا ٹکڑا کڈیا ہے فرمایا پترا اے ٹکڑا کھا لے بابا جی دے حکم دے خواجہ صاحب فرماندے نے لوگوں میں خشک ٹکڑا کھا لیا ہے جے میں ٹکڑا کھادا ہے میری دل دی دنیا بدل گئی میری دل دی کفیت ہی بدل گئی دنیا دی محبت نکل گئی اے وے اللہ والیاں دی سکیاں روٹیاں دے وچ کما سکی روٹی دا ٹکڑا کھادا خواجہ صاحب فرماندے میرے دل دی کفیت بدل گئی او خواجہ معین الدین کی پیا کردا ہے بوٹیاں نو پانی لائی جاندا لوکاں نو کنے سدیا کرنا ہے بوٹے تے سدھے کری جانا ہے بوٹے تے سکے ہرے کری جانا بندیاں نو کنے سدھی راہ تے لے آنا ہے فرماندے میرے دل دے وچ سوچ آئی آپ فرماندے کہ میں باغ ویچ چھڈیا اپنا گھر بار ویچ کے سارا مال غریباں یتیماں مسکینہ دے وچ ونڈ دیتا تے آپ فرماندے میں اللہ کریم دی ٹو دے وچ نکل پیا کہ ہن اللہ کریم دی لگن دے وچ اپنی زندگی گزارنی تے خواجہ صاحب فرماندے میں اپنا سفر شروع کیتا تے چل دیا ایک بزرگ ملے جنہ دا نام حضرت خواجہ عثمان ہارونی اے خواجہ صاحب دے پیر صاحب نے پیر ہونا چاہیے پیر ہوئے کامل پھر مرید دی زندگی دے وچ انقلاب پیدا ہو جاندہ ہے مرید پیر ہوئے 5 وقت دا نمازی پیر ہوئے تہجد گزار پیر ہوئے قرآن پڑھنے والا پیر ہوئے شریعت نو سمجھن والا پیر ہوئے میرے نبی دیاں حدیثاں نو سمجھن والا پھر سچا مرید بھی 5 وقت دا نمازی بن جاندہ خواجہ صاحب اپنے پیر صاحب دی بارگاہ چ حاضری دیتی تے خواجہ عثمان صاحب نے فرمایا معین الدین کم شروع کر اور پڑھائی شروع کر دے پیر صاحب نے فرمایا سورہ بقرہ دی تلاوت شروع کر
سورہ بقرہ دی تلاوت لوگ کہندے نے سانو جادو ٹونا ہو گیا ہے. نبی پاک نے فرمایا جس گھر دے وچ سورہ بقرہ دی تلاوت کیتی جاوے نا اس گھر دے وچوں شیطان بھی دوڑ جاندا ہے. کیڑی صورت ہے؟ سورہ بقرہ. فرمایا جس گھر دے وچ سورہ بقرہ دی تلاوت کیتی تے جے جادو جنات کی اوتھے تے شیطان بھی نہیں آ سکدا جتھے اللہ دا قرآن پڑھیا جاندا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام خواجہ صاحب فرماندے نے میرے پیر و مرشد نے حکم فرمایا معین الدین سورہ بقرہ دی تلاوت کرنا شروع کر دے. فرماندے میں سورہ بقرہ دی تلاوت کرتا جا رہا میرے دل دی دنیا بدلتی جا رہی ہے. خواجہ صاحب نو پیر صاحب نے فرمایا ہن سورہ اخلاص دی تلاوت کرنا شروع کر دے. اور میں سورہ اخلاص دی تلاوت کرنا شروع کر دیتی. لوگوں فرمایا جیڑا ایک باری سورہ اخلاص قل هو اللہ احد دی تلاوت کرتا ہے اللہ کریم تیجا حصہ قرآن دا ثواب عطا فرما دیندا ہے. فرمایا جیڑا 3 باری قل هو اللہ پڑھدا ہے ایک قرآن پاک پڑھنے دے برابر اللہ انہوں نے کیا عطا فرماندا ہے. اور میرے خواجہ صاحب نے 1000 باری سورہ اخلاص دی تلاوت کیتی ہے. جدو 1000 باری سورہ اخلاص دی تلاوت مکمل ہو گئی ہے اور پیر و مرشد دا حکم ہے فرمایا معین الدین ہن نظر اوپر چک. ہن جس ویلے نظر اوپر اٹھائی ہے اور پیر و مرشد دا حکم ہے فرمایا نظر اوپر کر. ہن نظر اوپر کر لی ہے. فرمایا دس کی نظر آ رہی کتھے تک تیری نظر جا رہی ہے کی تینوں نظر آ رہا ہے جلدی کر دس صحیح. بابا جی سچ دسا سچی دسا بابا جی کتھے تک ویکھ رہا. فرمایا پترا دس. عرض کیتی میں تو بڑی دور تک رب دے عرش دے پائے نو ویکھ رہا. فرمایا پترا اگلی گل نہ کری چپ کر جا ہن نظرہ تھلے جھکا لے. پتہ چلیا لوکو مرید ہوندا ہی ہوئے پیر دی آنکھیں نظر اوپر کردا ہے تو پیر دی آنکھیں تھلے کردا ہے. پیر دی آنکھیں نظراں بند کردا ہے پیر کامل. فرمایا پترا تھلے کتھے تک ویکھ رہے ہیں. بابا جی سچ دسا. فرمایا پتر سچ دس. عرض کردے نے بابا جی میں تو زمین دی 7ویں تہ تک ویکھ رہا. فرمایا پترا اگلی گل نہ کری ہن چپ کر جا کیونکہ خاصا دی گل آما آگے نہیں جچدی کچھ گلاں راز دیاں بھی ہوندیاں نے. فرمایا پترا اگلی گل نہیں کرنی چپ کر جا. ہن دیکھو پیر صاحب اپنے مرید دی تربیت کر رہے ہیں اللہ کریم دا قرب واسطے قرآن پاک دی تلاوت کروائی جا رہی. لوگوں یہ گل ہمیشہ پلے بن لینا ساریاں مشکلات دا حل اسی قرآن پاک پڑھا گے انشاءاللہ ساریاں مشکلات آسان ہو جانے. یارو اسی جالی بابیاں دے کول جانے ہیں بڑی دوڑ کے جانے ہیں جن نے کدی وضو نہیں کیتا کہنا میرے پیر دا وضو نہیں ٹوٹدا. آئے ہے اسی انج دے بابیاں نو منن والے نہیں اسی انہاں نو مندے جڑے تہجد گزار نے نمازاں پڑھن والے نے تے قرآن پڑھن والے نے. لوگوں خواجہ صاحب فرماندے نے میرے پیر صاحب نے حکم فرمایا چل ہن مکے چلیے چل ہن مکے چلیے. اور مکہ شریف دے میں چلے گئے نے پیر مرید کٹھے جا رہے نے. کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی. اگے پیر صاحب نے پیچھے مرید خانے کعبے دا طواف پہ کر دینے صفا مروہ تے جاندے نے. پھر اللہ کریم دی بارگاہ وچ ہاتھ چک کے دعاواں منگدے نے. عرض کردے نے مولا میں اپنا مرید لے کے تیری بارگاہ وچ حاضر ہو گیا وا. مولا اس مرید نو قبول کر لے. مولا اس مرید نو اپنا قرب خاص عطا فرما دے. غیب تو آواز آندی ہے خواجہ عثمان ہاروانی اسی تیرے مرید نو قبول کر لیا ہے. اسا تیرے مرید نو قبول کر لیا ہے. ہن خواجہ صاحب نے فرمایا پترا چل نبی پاک دے روزے تے چلیے. حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ. خانے کعبے دا جڑا پرنالا ہے نا کدی غور کری اللہ تینوں توفیق دے تو با ادب توفیق دے. خانے کعبے دا جڑا پرنالا ہے نا وہ بھی تینوں پیغام دیندا ہے. اور چلیا ایویں چکر پیا ماردا ہے چکر مار لے نے تو اپنی کوشش کر لیے. ہن تو چاہتا ہے کہ سٹیمپ لگے قبولیت دی جا مدینے چلا جا. وہ پرنالے دا منہ بھی مدینے وال چلو دیوانے مدینے چلا جا. ہن خواجہ صاحب سرکار دے روزے تے حاضری دیتی درود و سلام دے نذرانے پیش کیتے. پھر سرکار دی بارگاہ وچ عرض کردے نے حضور غلام نو اپنی غلامی چ قبول کر لو.
یہ پیر صاحب سرکار دی بارگاہ عرضیاں پیش کر دے سونیا ایک مرید لے کے آیا اس نو اپنی غلامی دے وچ قبول کر لیا جے اللہ اکبر پھر سرکار نے فرمایا کہ خواجہ عثمان اسی تیرا جڑا مرید ہے نا معین الدین چشتی اسی انو اپنی غلامی دے وچ قبول کر لیا ہے لوگوں خواجہ صاحب فرماندے نے میں نبی پاک علیہ السلام دے روزے تے حاضری دیتی پھر میں بغداد شریف آ گیا غوث پاک دے مزار تے حاضری دیتی اے غوث پاک وہ ہستی ہے جڑے میرے خواجہ صاحب تے ماموں جی لگ دے نے خواجہ صاحب تے ماموں جی لگ دے نے روزے مبارکہ تے حاضری دیتی پھر چل دے لوگوں جنہیں حج تک سبحان اللہ نہیں آکھی ہن تیرا حق بندے سبحان اللہ ضرور آکھی پھر میرے خواجہ صاحب بغداد شریف تو چلے نے چل دے میرے داتا دے ڈیرے تے آ گئے نے میرے داتا صاحب دے ڈیرے تے آ گئے نے اج بھی داتا صاحب دے قدماں دے وچ او حجرہ مبارکہ موجود ہے جدوں خواجہ صاحب نے داتا صاحب دے قدماں دے وچ مراقبہ کیتا لوگوں ایک دن گزاریا 2 دن گزارے ویکھیا انہاں رب دی رحمتاں دا نور برس رہا ہے دن رات اللہ دا نور برس رہا ہے پورے 40 دن گزار دیتے نے جدو 40 دن گزارن تو بعد جدو پھر ہندوستان دا ارادہ کیتا آپ نے جاندیا ایک کلمہ پڑھیا ہے جاندیا نعرہ پڑھیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل آرا رہنما فرمایا لوگو اتھے تو رب دی رحمتاں دا نور پیا بسدا ہے تے خواجہ صاحب جدوں لاہور شہر تو ودا ہوئے نا سنو اسی بھی اج جاندے ہیں اتنا ادب نہیں کردے جنہ اے بابے کر گئے جنی دیر تک داتا صاحب دا روزہ نظر اندر ہے پچھاڑی نہیں کیتی ہائے ہاتھ بن کے اسی طرح ادب دے نال پچھاڑی نہیں کیتی تو میرے بابا فرید صاحب ایویں نہیں گوڈیاں نہ چل دے سی بابے فرید دا ٹبے ایویں نہیں بن گئے لوگوں انہاں نے دسیا جدوں اللہ والیاں دے مزار تے جانا ہے کیویں جانا ہے تے خواجہ صاحب نو حکم ہے کہ تھوڑی ڈیوٹی اسی ہندوستان دے وچ لگا دیتی ہے تے خواجہ صاحب ایک یادگار محمد بڑا ظالم جابر بادشاہ سی اللہ والے جڑے ہوندے نے نا پھر بڑے بڑیاں نو سدھا کر دیندے نے ہن خواجہ صاحب او دے باغ دے وچ چلے گئے اس بادشاہ دا باغ اور پتہ جڑا بادشاہ دا باغ ہوے اوتے وچ ہر طرح دے بوٹے ہر طرح دے جانور عیاشیاں ساریاں ہر طرح دی چیزاں ہوندیاں نے ہن میرے خواجہ صاحب اس باغ دے وچ تشریف لے کے گئے نے جدوں باغ دے وچ گئے نے نا اوتھے ایک چشمہ ہے آپ نے اس چشمے دے پانی دے نال وضو فرمایا تے غسل فرمان تو بعد نماز پڑھنی شروع کر دیتی تے جڑا ظالم جابر بادشاہ سی نا سن پتہ جڑے اچھے بندے نے ماڑے بندیاں نو پسند میلے کپڑے والے نو اپنے کول بٹھاندے نہیں تو چنگی گل سننا بھی پسند نہیں کردے لیکن میرے خواجہ صاحب نماز پڑھتے پے نے وہ بادشاہ آیا انہیں آخیا کون ہے بابا آن والا یہ بابے نے جرت کیویں ہوئی ہے میرے باغ دے وچ آون دی سارے نوکر چاکر ہاں جی انہوں نے آخیا لو جی آج تو پتہ نہیں کی بن جانا بادشاہ بڑا غصے دے وچ آ گیا سارے جسم تے کپ کپی تاری سارے ڈری جا رہے نے میرے خواجہ صاحب نے اپنی نماز مکمل فرمائی توجہ میری ول کرنی نماز مکمل کیتی نا میرے خواجہ نے انج ویکھیا وہ جڑا بادشاہ بڑے غصے دے وچ سی لال پیلا سی میرے خواجہ نے انج ویکھیا جدوں اللہ والے دی نظر پہ جاندی ہے نا وہ دل دیاں کنڈیاں کھول دیندی ہے میرے خواجہ صاحب نے انج ویکھیا تے بادشاہ تڑپ کے تھلے ڈگ بے ہوش ہو گیا جس ویلے ہوش آیا میرے خواجہ صاحب نے فرمایا بڑیا بندہ ختم ہوئی کہ نہیں آکڑ دس سیدھی رات آنا کہ نہیں بابا جی دے قدمہ چ ڈگ گیا بابا جی مینوں معاف کریا جے مینوں بھی اپنا مرید بنا لو آج تو بعد میں بھی اللہ والیاں دے نال پیار کراں گا میرے خواجہ صاحب نے جس ویلے نظر ماری لوگوں پھر دنیا ہی بدل گئی کیونکہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی میں جلدی کردا اور میرے خواجہ صاحب ہندوستان دے وچ دعوت پیش کرنا شروع کی تھی لوگوں ڈولے باجیاں نو چھٹو نماز پڑھو اللہ دی ذات نو سجدہ کرو اس تو علاوہ کسی دی عبادت کرنا جائز نہیں میرے خواجہ صاحب نے اعلان کیتا جھنڈا لگایا
حق دی آواز بلند کیتی. ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا, اوتھے دے لوکاں نے آکھیا ایتھے بادشاہ دے اونٹ بیندے نے تے بابا تو ایتھے ڈیرا نہیں لانا. آپ نے فرمایا اچھا ایتھے او بادشاہ دے اونٹ بیندے, چلو بیٹھے ہی رہن گے, بیندے نے تو بیٹھے ہی رہن گے. اللہ والے دی زبان وچ کتنی تاثیر ہے. بابا جی چلے گئے, اگے جا کے خیمہ لا لیا. تو جدوں شام نو اونٹ آئے نا, اونٹ آ کے بہ گئے. اگلے دن نوکراں نے بڑا ٹل ماریا, بڑے سوٹے مارے, ایک بھی اونٹ اٹھیا نہیں. انہوں نے آخیا بابا کہہ کے گیا سی اونٹ اٹھنے, بیٹھے ہی رہن گے. انہوں نے کہتی بابا جی سانو معاف کر دیا جے, اسی تواڈے کولوں معافی مانگدے, بابا جی سانو معاف کر دیو. فرمایا چلو ٹھیک ہے, اونٹ اٹھ جان گے. پھر خواجہ صاحب نے فرمایا ناساگر تالاب, ہندو اتھے قبضہ نے, کسے نو پانی لین دی اجازت نہیں. خواجہ صاحب نے اپنے مرید نے فرمایا جا انہوں نے آکھ بھی سانو پانی دی ضرورت ہے. انہوں نے آکھیا نا 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 اسی تھانو پانی نہیں دینا. انہوں نے آکھیا سانو پانی دی ضرورت ہے, ساڑھے پیر صاحب نے وضو کرنا ہے تو نماز ادا کرنی ہے. ہندوؤں نے آکھیا نا نا اسی تھانو پانی نہیں دینا. خواجہ صاحب نے فرمایا اچھا. مرید واپس آ گیا, بابا وہ پانی نہیں دیندے. فرمایا جا لوٹا لے کے چلا جا, جا کے تالاب نو حکم دے خواجہ غریب نواز نے بھیجیا پانی وچ آ جا. سارا تالاب دا پانی لوٹے دے وچ آ گیا. وہ پھر کہندے نا بندہ اوکھے ویلے ساریاں گلاں پھر من جاندا. آکھیا بابا جی سانو معاف کر دیو, پانی واپس بھیج دیو. بابا جی نے فرمایا جاؤ پانی واپس کر دے. پھر بابا جی نے دیکھو کیویں کیویں لوکاں نوں تبلیغ کیتی. خواجہ صاحب نے فرمایا ایک جگہ تے اگ چل رہی سی, اگ چل رہی ہوئے, انگارے بھی ہوندے نے, سردی دا موسم ہوئے, لوکی سیکدے بھی نے, فائدہ اٹھاندے نے, اگ چل رہی ہے. خواجہ صاحب نے مرید نو فرمایا کہ جا اتھے ایک کولا چوک کے لے کے آ تاکہ اسی بھی سیک کے گزارا کریے. مرید نے جا کے آکھیا انہاں نو کہ سانو اگ دے ایک کولے دی. میں دسن لگا اللہ والے نے کیویں کیویں تبلیغ کیتی ہے. جیڑا بھی موقع لبیا لوکاں نو سمجھایا ہے, ہر موقع تو فائدہ اٹھا کے لوکاں نو چنگی راہ ول لیان دی کوشش کیتی. خواجہ صاحب نے مرید نے آکے آکھیا بھائی سانو ایک کولے دی لوڑ ہے, کولا سانو دے دو میں چلا جاواں گا. انہوں نے آکھیا اسی مجوسی ہاں, اسی اگ دی پوجا کردے ہاں, خبردار ایک کولا بھی چکن دی تینوں اجازت نہیں. مرید نے آکے کیتی بابا جی وہ تے ایک کولا بھی نہیں چکن دیندے. بابا جی نے فرمایا کی کر دے نے؟ عرض کیتی بابا جی وہ اگ دی پوجا پہ کر دے نے. فرمایا تے بڑا ہی سونا موقع لب گیا. اوتھے بابا مجمع لگا ہوئے گا, اسی حق سچ دی گل کران گے, انہاں نوں سمجھاواں گے. میرے خواجہ صاحب چلے گئے. فرمایا کی پہ کردے ہو؟ وہ کہندے جے اسی اگ دی پوجا کردے ہاں. تے میرے خواجہ صاحب نے فرمایا اگ تانوں پہچان دی ہے؟ کہا نہیں. فرمایا اگ دے وچ توجہ, اگ دے وچ ہاتھ پاؤ, اگ دے وچ ہاتھ پاؤ. وہ کہن لگے اگ دا کم میں جلا دینا. آپ نے فرمایا کنج گل کر دے ہو؟ جڑا محمد عربی دا غلام ہوئے دنیا دی اگ کی دوزخ دی اگ بھی نہیں چھو سکتی. آخر نہیں اسی ہاتھ نہیں پانا. خواجہ صاحب نے اس مجوسی دا بچہ چکیا, بچہ چک کے میرے بابا جی نے اگ دے وچ چھال مار دی. چل دی اگ دے وچ. اینی کنجوسی چنگی نہیں یارو, کھل کے آکھو سبحان اللہ. میرے خواجہ صاحب نے اگ دے وچ چھال مار دیتی. وہ مجوسی کے اندر رولا بڑھ گیا, ساڈا بچہ جل جاوے گا. وہ جڑا بچہ میرے خواجہ نے چکیا ہے وہ بچہ اگ دے وچ پیا بولتا ہے ابا جی میں اگ دے وچ نہیں ہاں, میں تے باغ دے وچ کھلوتا ہاں. ابا جی اگ مینوں چھو نہیں سکتی, میں تے باغ دے وچ سیر پیا کردا ہاں. جس ویلے وہ بچہ اگ دے وچوں باہر آیا, انہیں آکھیا اوے محمد عربی دے غلام نے, انہاں نوں اللہ نے کمال عطا کیتا ہے, انہاں دے جسم نوں دنیا دی اگ چھو تک نہیں سکتی. تے سچا دین دین اسلام ہے, جلدی کرو محمد عربی دا کلمہ پڑھ لو, سرکار دے غلام بن جاؤ تے خواجہ صاحب دے مرید بن جاؤ. جدر نو ولی دی نگاہ کیتی جاوے ادھر رحمتاں دی کٹا کیتی جاوے. یارو اے اللہ والے نے جتھے بھی جاندے نے توحید دی گل کردے نے, جتھے بھی جاندے نے لوکاں نوں سچی گل دسدے نے. لوکو اے اللہ والے نے جڑا سانوں دس دتا ہے نا, اج ساڈے وچ کچھ غلطیاں ہیں نے جی, چھڈا جا رہا ہے, چادر چل رہی ہے, نچ رہے نے, ٹپ رہے نے. جڑی گل میں حق دسنا چاہندا, اللہ والے نے سانوں دسیا لوکو نماز پڑھنی ہے, قرآن پڑھنا ہے. تے اللہ والے نے سانوں یہی دس دیتا ہے کہ اسی پوری زندگی اللہ دا ذکر کیتا ہے تے اج ساڈے نعرے پہ وجدے ہیں. ساڈے واسطے سبق اللہ کریم دی بارگاہ التجا ہے. اللہ سانوں اپنے پیاریاں دی محبت اور انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا